اچھا اسی کے اوپر میں آپ کے جو ہے نا گوشت گزار ایک خبر کرتا ہوں. یہ تازہ خبر ہے جی. اسکریپ فیسٹ یاد ہوگا آپ لوگوں کو, بڑا مشہور زمانہ فیسٹیول ہونے لگا تھا, گول ہوتے ہوتے رہ گیا, پھر انہوں نے پتہ نہیں پرائیویٹ پارٹی کر دی تو اس کو کہا کہ جی بڑا ایونٹ ہو گیا. خیر ان کا اب اسکریپ فیسٹ کا کچھ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے میرے سے, اور یہ ٹورانٹو میں مسلم پرائیڈ فیسٹیول کرنا چاہ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں چاہوں گا کہ وہ ذرا اسکرین پہ بھی دکھا دیں ذرا یہ جو نحوست ہے یہاں پہ, مسلم پرائیڈ فیسٹیول جی. اور یہاں پہ حلال بے آ رہے ہیں جی, ایک حلال بے, اللہ خیر کرے یہ کون سی مخلوق ہے. اور دوسرے پھر یہ ہیں مینگو لسی. اللہ یعنی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کیا ہے یار؟ مطلب آپ اسکریپ فیسٹ والے خود نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ایل جی بی ٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم تو خواجہ سراؤں کی بات. یہاں پہ لکھا ہوا ہے جسٹ بی کوئر. پروموٹ یہ کر رہے ہیں آگے مسلم, اس کو مسلم پرائڈ کہہ رہے ہیں, نیچے ایل جی بی ٹی کا ساری تھیم ایل جی بی ٹی ہے. اور یہ آپ شکلیں دیکھ کے آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا مطلب یہ چیز پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر خود کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایل جی بی ٹی پہ بات نہیں کرتے. تو یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں عوام کو یار؟ میں ان کی جو اس وقت بڑی ان کی جو لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں آئی شوڈ سے بایولوجیکلی اسپیکنگ, میری ان سے ڈبیٹ ٹویٹر اسپیس پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, جس میں ہم نے اسپیسیفکلی اسکریپ فیسٹ پہ بات کی. تو انہوں نے اس کو یہی کہہ کے ڈیفینڈ کیا کہ وہ خواجہ سراؤں کا ایک ایونٹ ہے, آرٹسٹک ایکسپریشن ہے ان کا, تو اس کا کیا تعلق ہے ایگزیکٹلی ٹرانس, اس کا کیا تعلق ہے ہوموسیکشوالٹی یا اس طرح کی چیزوں سے. بالکل. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس ناؤ کہ وہ خود صحیح بات ہے, تو مطلب جھوٹ بول رہے ہیں اور کیا ہے یا بھائی. یعنی یہ اب بندہ ان کو کیا کہے, یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اتنے جھوٹے ہیں, اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کو اپنا کل بولا ہوا جھوٹ یاد ہی رہتا کہ یار کل ہم نے وہ جھوٹ بولا تھا, تو آج تو ذرا اس کو ٹوک کر لیں. یہ ایک اب یہ جو اسکریپ فیسٹ کی جو آرگنائزر تھی وہ بیسیکلی ایک کینیڈین پاکستانی جو بھی, تو وہ ادھر آئی, انہوں نے اسکریپ فیسٹ یہاں پر کیا, اور وہ پورا یہاں پر ایک یہ ایجنڈا پش کیا گیا کہ جی یہ ٹرانس ویزیبلٹی کے لیے ہو رہا ہے. کیسر بھائی نے بتایا کہ ان کے ساتھ ڈبیٹ بھی اوپن ہے وہ بالکل. تو اب اس پہ یہ کیا جواب دیں گے؟ پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ راجہ ضیاء اور یہ کیسر صاحب اور بہت سارے لوگوں کا نام لے کے کہ جناب یہ تو جی خواجہ سراؤں کے خلاف ہے, اور یہ جی ہمارا ایل جی بی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گا ہمارے جو لوگ کینیڈا سے ہمیں سن رہے ہیں, خاص طور پہ ٹورانٹو میں, خدا کا واسطے اپنے بچوں کو اس گن سے بچائیں. لٹرلی مسلم پرائڈ, یار آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی یار؟ کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی ہے انسان میں یار, کوئی رتی برابر شرم ہوتی ہے. آپ اسلام کو ایل جی بی ٹی سے کیسے جوڑ سکتے ہو یار؟ کس فریم آف مائنڈ میں ہو آپ؟ ضیاء بھائی یہ جو تصویریں بھی آپ نے اسکرین میں چلائی جی, اگر یہ تصویریں آپ سامنے رکھیں اور آپ قرآن کی وہ آیت ذہن میں لائیں جس میں شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ابھاروں گا ان کو کہ یہ تیری تخلیق کو بگاڑیں گے, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی فارم ہے یہ جو لوگ ہیں. اللہ نے ان کو کیا بنایا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا, اور آپ کو لٹرلی ان کے تھرو ڈیول نظر آئے گا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, اور ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں. اس حدیث کو دیکھتے ہوئے, اور پھر آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو قوم لوط کی مشابہت کرتے ہیں, جو قوم لوط والے فیل کرتے ہیں. اس کے باوجود, اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے, میں چاہوں گا کہ اسکرین پہ ریفرنس بھی ڈال دیں ان کا, اور یہ شکلیں دیکھیں ذرا آپ, اور آپ مجھے بتائیں یہ کون سی مسلم پرائڈ ہے یار؟ یہ تو مسلم یعنی آپ مسلم شرب سے ڈوب مر جانا چاہیے. ضیاء بھائی ایک چیز آپ نے تو حدیث کا ریفرنس دیا, قرآن I mean Muslim pride, this is oxymoron actually. مطلب اتنا کلیئر ہے کہ blasphemy. سورۃ الاعراف آیات نمبر 80 till 84 اور سورۃ الحجر کی آپ آیات پڑھ لیں, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو 70 till 76, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی قوم لوط کی خصلت کے بارے میں بات کی ہے, ان پہ عذاب کی بات کی ہے. I mean it's not even debatable, it's not even an argument. Muslim acceptable as something else, کہ مسلم ہوموسیکشول ہو کے پراؤڈ بھی ہو جائے, پرائڈ اوپر سے یہ سیلیبریٹ کریں. جیسے ویجیٹیرین بیف امیجن. دیکھیں میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک گزارش کرتا چلوں. دیکھیں لیٹ سپوز ایک مسلم ہے, وہ ہوموسیکشول ہے, ٹھیک ہے, اور ہوتے ہیں, اور آپ یقین کریں میرے پاس بھی آ چکے ہیں, کئی لوگ آئے ہیں, انہوں نے کنفیس کیا جا بھائی آئی تھنک آئی ایم ہوموسیکشول. اچھا اس کو میں کیا یہ کہتا ہوں کہ جا کے ڈوب مرو اور جو ہے نا خودکشی کرو؟ نو, واٹ وی ڈو از وی ٹیل دیم دیکھو دس از something which is a sin, yes you are sinning like this, other people are sinning like that, ٹھیک ہے,
لیکن اس سے ریپینٹ کر کے تم باہر نکل سکتے ہو. میں کبھی بھی اس کو نہیں یہ کہوں گا کہ بی پراؤڈ اینڈ گے. ابھی مسلم چور بھی تو ہوتے ہیں, مسلم ڈس آنیسٹ بھی تو ہوتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہیں کہ آپ چور ہو کے پراؤڈ ہو جاؤ. I mean you cannot not start justifying it. Yes, you know it, you wanted to do this چوری. کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز پہ لیجسلیٹ کر دیتے ہیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کرے. یو کین بی اے مسلم اور یو کین ناٹ بی اے مسلم, اٹس اپ ٹو یو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان بھی رہوں اور میں سارے کام کروں. یار آپ کسی فیکٹری میں کام کریں نا تو اپنی مرضی کے آپ جو اپنا کیا اسٹارٹنگ آور اور فنشنگ آور آپ طے نہیں کر سکتے. اس کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ابائڈ کرنا پڑتا ہے. حد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے, اس یوٹیوب, اس سوشل میڈیا جہاں پہ بھی اس لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں. ہم ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتے اگر اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے. تو میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسی چیز کہہ دوں کہ جو سارے کے سارے رول کو وائلیٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میرا رائٹ ہے مجھے کہنے دیں. یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن, از دیٹ سمپل. سو یو کی ناٹ سے کہ میں مسلم بھی ہوں اور میں نے سارے ٹرمز میں توڑ بھی دینے ہیں. مسلم کا مطلب یہ ہے نا کہ ون ہو سبمٹس ٹو دا ول آف اللہ, جو اللہ کی ول کو سبمٹ کرنے والا. اگر آپ یا تو آپ اللہ کی ول کو سبمٹ کریں اور آپ کہیں ٹھیک ہے مجھ سے کچھ گناہ ہو رہے ہیں, میرے پرائیویٹ سنز ہیں, میں ان کو ریکٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کہتے ہو نہیں میرے سے گناہ ہو رہا ہے لیکن میں اللہ کو سبمٹ بھی نہیں کر رہا, میں اوپر دھڑلے ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا, then there is a problem. You can only say this اگر آپ کی کوئی اس طرح کی اورینٹیشن یا آپ کا پارٹ آف ٹیسٹ لائف میں یہ آ گیا, جیسے آپ نے بھی کہا ایسے کیسز ہوتے ہیں. You can only say that I am a Muslim, مجھے اس پہ شرم آتی ہے, میں اس سے I want to get rid of this, it is I want to denounce it, I denounce it actually. You can only say that as a Muslim. ہم یہ نہیں ڈینائی کرتے کہ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہے یہ. He has to obey اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یہ جو آپ کیسے بھائی لیجسلیچر کی بات کر رہے تھے کہ قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دے دیا کچھ, اس کے بعد there is a lock, it is sealed. تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے, قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی لمٹ آئی ہے نا, اگر پابندی آئی ہے, that is only in the benefit of humanity, mankind in general or at individual level. آپ دیکھ لیں وہ صرف ہمارے فائدے کی چیز ہے, تبھی وہاں پہ باؤنڈری آئی ہے یا کوئی لمٹ آئی ہے یا کوئی پروہیبیشن آئی ہے. کوئی ایک بھی اسلام کی یا شریعت میں جو ساری اوتھینٹک ہمیں ملتی ہیں, جو لیجسلیچر اور جو رولنگز ملتی ہیں, جو پابندیاں ملتی ہیں, کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے یا کسی ایک بندے کے خلاف ہو. وہ یقیناً کوئی فائدہ ہے اس میں ہمارا. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ سمجھ نہیں پا رہے. ہمیں ہیوملٹی کا یہ لیول اختیار کرنا چاہیے کہ میری سمجھ میں شاید یہ بات ابھی نہیں آ رہی, لیکن اگر میرا رب کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے there is something in that. دیکھیں بعض انہوں نے بھی نہیں آنا, بعض ہم نے بھی نہیں آنا, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے بھی بعض نہیں آنا اور ہم بھی مرتے دم تک ہم یہی اسی پہ لگے ہوئے ہیں, LGBT کہہ رہے ہیں. بعض ان کو آنا پڑے گا تھرو نان وائلنٹ مینس, جتنا بھی ہے لیگل فریم ورک اس کے اندر رہتے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں ہم اتنا اسلام کو لاوارث کر دیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنا اسلام لاوارث ہو جائے کہ آپ جہاں سے مرضی, کوئی کینیڈا سے لیجسلیشن کا پیس اٹھائیں, کوئی آسٹریلیا سے اٹھائیں اور ہمارے منہ پہ ملنا شروع کر دیں. سب کچھ اٹھائیں سوائے شریعت کے, سب کچھ اٹھائیں سوائے شریعت. یہ عجیب بات ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دنیا کے جو اس وقت کنسرنز ہیں نا, ریئل کنسرنز, I mean there are other real concerns جس پہ ہم AI اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. there are real concerns. ایون یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ جیفری ہنٹن اور یہ جو دوسرا جو تھا کارنر, they were saying کہ ایون environment سے بھی بڑا کنسرن AI کا ہوتا جا رہا ہے. I mean these are real concerns, at least if you want to talk about. Elon Musk نے کہا تھا this is a bigger concern than even a nuclear blast, یا nuclear blast کوئی ہو جائے, کوئی روگ نیشن نیوکس پاڑنا شروع کر دے, اس سے بڑا کنسرن یہ ہے. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ان پہ بات کریں, آپ اس کو ایسے بنا رہے ہیں جیسے this is the real problem of the world actually. اچھا, میں معافی چاہتے ہوئے آج کے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے اور اوور آل جو ہماری تھیم ہے اس سے مطابقت ہے. یہ جو بات کریں نا کہ اس سے بڑا پرابلم ہوا, اس سے بڑا پرابلم یہ ہے. یار برٹش ایم پی ہے مریم کیٹس, کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے ایک کانفرنس میں بڑی زبردست بات کہی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بیسیکلی وہ لبرلزم اور ان چیزوں پہ کرٹیسائز کر رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اینڈ شی سیڈ کہ یہ جو فرٹیلیٹی ریٹ گر رہا ہے یو کے میں, جو شرح پیدائش ہے جو گر رہی ہے, یہ کلائمیٹ ایمرجنسی, چائنا اور رشیا سے بھی بڑا پرابلم ہے. اور ہم جب یہ بات کہتے تھے یہاں پہ تو ہمارے دیسی لبرلز اٹھ کے او تم نے ان کے خلاف بات کی, دیکھا وہ کہاں پہ ہیں, یہ کہاں پہ ہیں. But we were saying that liberalism is causing decline of the West. ان کے اپنے جو تھنک ٹینک سے پہلے وہ بات کہتے تھے, اب یہ بات سیاسی لیول پہ آ گئی ہے, اب اس کے بعد اس نے عوامی لیول پہ جانا ہے. تو
تھینک یو. خیر وہ بھی یہ احساس کم طریقہ شکار ہیں کہ جب گوروں نے کہا ہے تو یہ مانیں گے. اقبال کا وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خود خوشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. یورپ کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمارے پاس خبر ہے, یہ اسلامفائی کا چینل ہے, اس نے شیئر کیا ہے کہ مسلم فٹ بالرز فرام فرینچ لیگ ڈراپ آؤٹ آف دا گیم آفٹر ریفیوزنگ ٹو ویئر LGBT کلرز آن دیئر شرٹس. تو یہ انہوں نے ان کے نام بتائے ہیں کہ کون کون سے فٹ بالرز ہیں. انہوں نے کہا کہ جی دے ریفیوز ٹو پلے ان دا فرینچ لیگ ون گیم اگینسٹ ایچ ادر اینڈ ریفیوزنگ ٹو ویئر رینبو کلرز آن دیئر شرٹس وچ پروموٹ LGBTQ. تو الحمدللہ جی یہ بڑی زبردست بات ہے. اور دیکھیں ایک طرف ہمارے یہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں یہ کینیڈا میں مسلم پرائڈ کے نام پہ LGBT کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ فرینچ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ موراکو کے ورلڈ کپ کے کچھ سٹارز ہیں اس میں زکریا وغیرہ XYZ, انہوں نے بھی پارٹیسپیشن سے انکار کر دیا. اور ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ از اے ویلیو. یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ از اے ویلیو دیٹ آئی ہولڈ ان گریٹ اسٹیم. It extends to others, but it also encompasses respect for my own personal beliefs. Very nicely said. This is why he says I do not want to wear these LGBT colors. میری بلیف کو بھی یعنی آپ دیکھیں, آپ کسی جوئش بندے کو یہ کہیں کہ آپ ناٹسی کا سائن لگا کے جو ہے نا آپ جا کے میچ کھیلیں, کہ کوئی اگر فار ایگزامپل جو US کی ناٹسی پارٹی ہے جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ایسا کریں, ہم اسپانسر کر رہے ہیں آپ کا جو ایونٹ ہے, آپ ایسا کریں اپنے نمبر پہ نا ناٹسی سائن بنا کے اور جوس کھیلیں, تو کیا وہ کریں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو آپ کو کہ جی وائی آر یو ناٹ ڈوئنگ دس, بیکاز جی ہم ان کی بلیف کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کی ایک بلیف رہ گئی ہے جو فار سیل ہے, جس کو آپ جو ہے جو مرضی LGBT کلر پہنا کے. ابھی وہ ٹارگٹ کا کسی نے ویڈیو بھیجا, میں چاہوں گا وہ بھی شیئر کریں انشاءاللہ. ٹارگٹ کا اسٹور ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت پرائڈ منتھ بچوں کے لیے LGBT گیئر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, چاہے وہ بکس ہیں چاہے وہ چیزیں ہیں, ہر چیز میں رینبو کلرز اور پرائڈ اور LGBT, اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹی شرٹس بنا کے وہ لوگ دے رہے ہیں. کین یو امیجن دس از دا ایکسٹینٹ آف اٹ, کہ جہاں پہ یعنی بچوں کو تو یار چھوڑ دو یار. مطلب مجھے بتائیں چھوٹے بچے نا 5 سال کا 6 سال کا, اس کو کیا پتا بھائی, اس کو سیکس اور جینڈر کے مسائل کا کیا پتا, اس کو سیکسول اورینٹیشن کا کیا پتا. اور بات ہے ضیاء بھائی, ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بچوں کا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں انہوں نے لائف کے بارے میں سیکھنا ہوتا ہے, لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں انہوں نے ایک چیز کو مشاہدہ کرنا ہوتا ہے بار بار کر کے. انہوں نے جنرل جو چیزیں ہیں یہ ان کا پرابلم ہی نہیں ہے, یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے جنرلی لائف کو آبزرو کرنا ہے, ان کو ایتھکس سیکھنی ہے, انہوں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے میٹرز کو, اس کو سیکھنا ہے. آپ یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو بچوں میں لایا جا رہا ہے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی اس کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں نا بچوں کے لیے, کہ کوئی ریزسٹنس نہ ہو. جب بچہ بڑا ہو تو یہ سارے کلرز وغیرہ اس کے لیے پہلے ہی اپیلنگ ہو. وہی نا, بیج آج ڈالیں گے تو کل فصل کاٹیں گے. ایگزیکٹلی.